کیا ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ ایام تشریق کی تکبیرات ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام اور فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت پڑھتے رہے ہوں، اس سلسلے میں قیامت تک کے لیے قائم کرے؟ واللہ عالم، تکبیرات نبی علیہ السلام نے تو تعلیم فرمائی ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا ہوا ہے، میں نے مجلس کے اندر بھی بیان کیا تھا۔ یہ جو 9 ذو الحجہ کے روزے کے اوپر جو ہے کلپ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ سن کبریٰ البیہقی کے اندر، صحیح ابن حبان میں، باقی کتابوں میں، اور خصوصاً المصنف ابن ابی شیبہ میں تکبیرات 3 قسم کی ملتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب ثابت ہے۔ باقی اس کی ظاہر ہے کوئی، دیکھیں تاریخ میں لوگ فوراً گھس جاتے ہیں، یار تاریخ کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اے ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ شیطان نے آ کے بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوشش کی اور انہوں نے اس کو کنکریاں ماری، اس جگہ پہ جمرات بن گئے، دین واٹ؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہو سکتی ہے، تو لوگ وہ اس انٹرسٹ میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں ہویا سی؟ یار جو کچھ ہویا ہے نا وہ ایب ہے، ایڈی پرانی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں یار ابا جی کو ایک پرانی جی کتاب ہے، پاکستان بننے تو پہلے تھی، سارے تواڈے ابیاں نے بھی 10 ابے بننے تو پہلے دیا ہے کتاب نازل ہوئی جی 1400 سال، انہوں بھی کدے کھول کے دیکھ لو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے اگلے دن ایک کرنل صاحب ملے، وہ پوری فیملی ریورٹ ہوئی لیکچرز دیکھ کے، تو مجھے بتانے لگے، کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے دادا ابو کے پاس ایک پرانی سی کتاب ہوتی تھی بہشتی زیور، اس میں سے کھول کے مسئلے بتایا کرتے تھے، کہتے قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ، یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو سر میں یہ جو بار بار کہتا ہوں، اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اسلام پہ اتنا اچھا وقت کبھی بھی نہیں آیا جو آج آیا ہے، کہ ایک ٹچ کے اوپر حدیثیں موجود ہیں۔ جی آپ علماء کو حدیث پوچھیں نا جناب، آج پوچھیں شاید ہفتے تک نہ نکال سکیں، اور ایک بچہ جو ہے نا اسلام 360 سے آپ کو فوراً نکال کے بتا دے گا، تو یہ تو بڑا مبارک دور اسلام پہ آیا نا، تو اللہ کا فضل ہے، اس چیز کو اویل کریں، یہ بڑا اچھا دور ہے الحمدللہ پوجا سے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خوبصورت آواز نکال کر قرات سے منع کیا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو منافقین کی اکثریت قاریوں میں ہے جو اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، صحیح، اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے، بخاری میں حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن ترنم سے نہ پڑھے، نبی علیہ السلام خود ترنم سے قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یعنی ترنم سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر نبی کی قرات سنتا ہے جب وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو ترنم سے پڑھیں۔ ماشاء قاریوں میں سے کہا گیا کہ جو طرزیں لگاتے ہیں نا، تو وہ ماشاءاللہ قرآن میں جو غضب کی آیات ہیں اس میں بھی سبحان اللہ کہلوا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی تھیم کو تو فالو کر نہیں رہے ہوتے، وہ طرزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ابھی عموماً جو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سونا پڑتا ہے، سونا مراد طرز ہے، جی، تو وہ یہ ایک پہلو ہے نا طرز، قرآن کے الفاظ بھی تو سمجھ آنے چاہیے، توڑنے موڑنے تو نہیں چاہیے، ورنہ تو یعنی وہ حرام ہے نا قرآن کو اس طرح۔ قرآن میں تو حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا ہے، ٹھیک، تو یہ توڑ موڑ کے تو نہیں قرآن کو پڑھنا۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں کیوں مشکلات میں ڈالتا ہے؟ کیونکہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ بڑا مشکل سوال کیتا جی یقیناً صحیح، مشکلات میں ڈالتا ہے، قرآن میں حکم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، جان اور مال میں نقصان سے، صحت میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ اگر تکلیفیں نہ آنی ہوتی نا تو پیغمبروں پہ نہ آتی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں، صحیح، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ لہٰذا یہ جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں نا اسپیکر کہ جی اللہ کے راستے پہ آؤ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اینج نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا آخرت میں، دنیا میں ٹھیک ہی ہوگا کہ تکلیفیں آئیں گی، آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو تمہیں قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا۔ تو جب وہ کوئی علم حاصل کرے گا دین کے راستے میں، اس پہ تکلیف آئے گی تو وہ دیکھے گا یار مجھ سے تو میں تو اربوں سے بہتر ہوں۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں توحید نہیں ہے، سبحان اللہ،
جو کہتا نا جی میرے پلے کوئی شے بھی نہیں ہے, اس کے پلے صرف کلمہ ہونا تو وہ بڑا وہ صحیح حدیث ہے نا, وہ قیامت والے دن ایک پلڑے میں میزان اس کے اتنی زیادہ, وہ صحیح حدیث ہے, رکھے جائیں گے گناہ, اور دوسری طرف ایک پرچی جس پہ کلمہ ہوگا, اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کلمہ پھر کلمہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی اللہ لا الہ الا کرتے رہے قبروں کو بھی مانگتے رہے, وہ والا کلمہ نہیں, وہ تو کلمہ ہے ہی نہیں نا. کلمہ واقعی پھر پریکٹیکلی وہ کلمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. علی بھی سوال ہے, مرغیوں کے پنجے پکاتے ہیں, کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہے؟ جی جب تک ان پنجوں کے فضائل ڈاکٹر بیان نہیں کرتے تھے نا, اس وقت تک تو یہ پنجے حرام سمجھے جاتے تھے, اور یہ یعنی کوڑوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے, جی کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ. جب سے ڈاکٹروں نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں, اب یہ پنجے بکتے ہیں. صحیح. تو بکتے ہیں تو ظاہر حلال ہی ہیں, مسلمان بیچ رہے ہیں, خریدنے والے بھی ہیں. یہ اصل میں طبرانی میں ایک جعلی روایت ہے کہ جی وہ بکری کے جو مطلب وہ یہ چیزیں, آنکھیں اس کی, وہ انتڑیاں اور اوجڑی اور بس اس طرح کی ساری چیزیں, وہ 7 چیزیں گنوائی ہیں, یہ جو ہے حرام ہے. یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے, سنن کبری البیہقی میں ہے, اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے, کذاب, روایت ہی جعلی ہے, جعلی صاحب, اور لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر. شرم کا, وہ آپ کے سامنے بلکہ وہ کرامت ہوئی تھی, ان کو بھی ایک حنفی بھائی نے بھیج دی, میں کہ اڑے مکتبہ شاملہ کٹنا کاٹ کے, تو جناب جب دکھائی تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو روایتی جعلی ہے, امام بیہقی نے خود لکھا ہوا تھا. پھر جواب آیا تو انہوں تسی واپس بھیجا نہیں انہیں رجوع کر لے, انہیں کہا جی میں نہیں, رجوع نہیں کرنا, وہ ادھر ادھر رجوع کیتا ہے نا, انہوں مولوی ال بھی رجوع کرے, ٹھیک انہوں کہا میں سیدھا ہو گیا ہوں, تیرے رجوع کر لگا تیرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تے بھی رجوع کرے نا, فیس ٹو فیس جا کہا تھا میں, ہاں نے جی, یہ بات آ گونگے شیطان نہ بنے جناب, رجوع کریں بھی اور کروائیں بھی. جزاک. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اگر نماز پڑھنی پڑ جائے, جس طرح وہ پڑھنی پڑھ نہیں جائے, پڑھ کدھر سے جائے گی, جگہ مک جائے گی, وہ کہیں گے ساتھ تسی اتنے چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ اس صورت میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ جی, اور خانہ کعبہ شریف کے اس بلڈنگ کے اندر جس طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کے اندر فال کر رہے ہیں نا. جی البتہ خانہ کعبہ شریف کا ایک حصہ حتیم ہے, جی وہ باہر ہے. بالکل. حتیم میں بھی آپ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں, آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن پڑھی ہو نا کو پکڑ لے گا, پکڑ کے تو رخ پھیر قبلے ال کر دیں گے, کیونکہ حتیم تو خود کعبہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, اگر تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کرتا. اصل میں تو خانہ کعبہ ریکٹینگولر ہے, یہ ابھی جو سکیئر نظر آ رہا ہے وہ حتیم میں چھوٹی دیوار باہر ہونے کی وجہ سے. وہ بخاری میں ہی آتا ہے نا کہ عرب کے لوگوں نے اپنے حلال مال سے خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی, تو حلال مال ختم ہو گیا, تو انہوں نے نا یہ کمرہ علیحدہ کر کے نا, تو یہ پوری دیوار کرنے کی بجائے چھوٹی دیوار بنا کے چھوڑ دی. وہ اللہ کا فضل ہے, وہ آج تک باہر ہے. جی, اس کے اندر نماز گویا آپ جہاں وہ خانہ کعبے کے اندر نماز, تو حتیم میں آپ بے شک کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی نماز پڑھیں, آپ کی نماز درست ہے. لیکن پڑھنے نہیں دیں گے تو لوگ پھاڑ کے اینچ کر دیں گے, کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے. اگر اس کے اوپر بھی بلڈنگ بن جاتی, یا حتیم والی سائڈ پہ وہ کنسٹرکشن کر لیتے, حتیم نو اس پاسے کاٹ دیندے, جی, پھر تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی سی, ٹھیک ہو گیا.